اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کی آیات نمبر 22 میں فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن کیا وہ شخص شرح اللہ کہ اللہ نے کھول دیا ہے صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ اب وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، فویل سو ہلاکت ہے بربادی ہے للقاسیۃ اس شخص کے لیے کہ سخت ہے قلوبہم ان کا دل من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ انسان ہے جس کے سینے کو جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیا ہے اور اس کی شرح صدر کیا ہے۔ شرح صدر سے مراد ہے کہ اس کی دل میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ استعداد زندہ کر رکھا ہے جو حق قبول کرتا ہے اور جو اسلام کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس کی دل میں اللہ کی طرف سے ایمان نور کی شکل میں داخل ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ نیک اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کی دل سخت ہوتے ہیں پتھر کی طرح، ان کو جتنی بھی دلائل سنائے دی جائے جتنا بھی سمجھایا جائے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ان کا دل بالکل سخت ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دوسرے قسم کے لوگ صریح گمراہی میں ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، غلط رستے پر چل رہے ہیں، منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا بلکہ جہنم تک پہنچائے گا۔ اللہ نزل احسن یعنی افمن یہاں پہ اللہ نے سوال اس لیے کیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کیا برابر ہے وہ شخص جس کا سینہ اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہے، فویل ہلاکت ہے بربادی ہے اس شخص کے لیے للقاسیۃ قلوبہم جن کے دل سخت ہے، من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی عبادت سے، اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ یہ صریح گمراہی میں صریح گناہ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے احسن الحدیث بہترین باتیں کتاب میں متشابہن کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، باہم مثانی اور دہرائی ہوئی باتیں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اس کتاب قرآن عظیم الشان میں احسن باتیں، قرآن کی ساری باتیں احسن ہے، پہلے ذکر ہو چکا کہ اللہ کی اس کتاب میں اللہ جو ہے احسن باتیں بہت اچھے باتیں نازل کرتا ہے، اور ان کی باتیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر آپ غور کرو کہ قرآن کے بہت سارے مضامین توحید کی، آخرت کی، جنت کی، دوزخ کی، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہاں پہ جیسا ذکر ہوتا ہے دوسری آیات میں پھر اسی طرح ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اور صورت آتا ہے اس میں بھی اسی طرح ذکر ہوتا ہے، تو ان کی جو مضامین ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ متشابہن کا یہ مطلب ہے مثانی دہرائے جاتے ہیں اس کے مضامین بار بار، تاکہ مخاطب اس میں غور فکر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی بار بار اس میں کچھ مضامین دہرائے جاتے ہیں، جیسے توحید کی مضامین ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بار بار توحید کی مضامین لوٹ آ رہے، بار بار اللہ پاک توحید کی اپنی قدرت کی علامات بتا رہے، بار بار جنت کی ذکر آتا ہے، بار بار دوزخ کی ذکر آتا ہے، بار بار انبیاء کے واقعات ذکر ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخاطب اس میں غور فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اللہ نزل اللہ نے نازل کیا ہے احسن الحدیث بہترین باتیں کتاب میں متشابہن جو باہم ملتا جلتا ہے اس کے مضامین، مثانی دہرائے جاتے ہیں اس کے مضامین، تقشعر کھڑے ہوتے ہیں بال منہ اس کے سننے سے، جلود الذین ان لوگوں کے کالوں پر، یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم پھر نرم ہوتے ہیں ان کے کھال، وقلوبہم اور ان کے ذکر الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو جب اللہ والے سنیں تو اللہ کی ڈر کی وجہ سے کانپ جاتے ہیں، ان کی کالوں پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان جب ڈر جاتا ہے تو ان کی کالوں پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ والے جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے ان کی کالوں پر جو ہے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے کالے اور ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اللہ کی ذکر کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین لوگ جب قرآن سنتے ہیں، اس کے احکام جب سمجھ جاتے ہیں تو خوف کی وجہ سے جب وعید کی آیاتیں آتے ہیں، اللہ کے عذاب کی آیاتیں آتے ہیں، جیسے کہ عنقریب جہنم کا ذکر گزر چکا، تو خوف اور ڈر کی وجہ سے ان کی جسم، ان کی بدن، ان کی کھال کی جو بال ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدے اور جنت کی ذکر سنتا ہے قرآن عظیم الشان میں، ان کی مضامین پڑھتا ہے جنت کی، تو پھر جو ہے ان کے کال اور دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جیسے عنقریب جنت کی بحث گزر گئی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ یہدی بہ، اللہ پاک ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے، من یشاء، جس کو چاہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کیا، فما لہ من ہاد، اس کو کوئی پھر راہ راست پر نہیں لا سکتا، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ فرماتی ہے کہ صحابہ اکرام کا یہی حال تھا۔ صحابہ اکرام جب قرآن سے پڑھتے تو ان کا دل جو ہے نور ایمان سے بھر جاتا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے اور روتے تھے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اور جب جنت کی آیاتیں سنتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کی صفات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن سن کر بعض لوگ جو ہے ہدایت میں پڑ جاتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اپنے ایمان کو مضبوط کر دیتے، اپنے اعمال کو درست کر لیتے، اور کچھ لوگ اللہ کی طرف سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو ازلی بدبخت ہے، جو ازلی گمراہ ہے، تو اس کو پھر کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ جب وہ اپنی بات پر اڑ گئے، کسی کی بات نہیں مانتا ہے، نہ دلیل مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، نہ اللہ کا بات مانتا ہے، نہ قرآن کا بات مانتا ہے، نہ کسی عالم کا بات مانتا ہے، نہ کسی نیک اور بزرگ شخص کا بات مانتا ہے، تو ایسے شخص کو پھر کون ہدایت پہ لا سکتا ہے؟ لہٰذا ایسے شخص کی ہدایت کی توقع نہ کیجیے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ کچھ لوگوں کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف ہوتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب غم و فکر نہ کرے۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ پھر ہدایت پر ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو پھر ہدایت پر کوئی نہیں لا سکتا۔ افمن یتقی، کیا وہ شخص یتقی جو بچاتا ہے بوجہہ، اپنے چہرے سے، سوء العذاب، برے عذاب کو، بڑے عذاب کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالمین سے، ذوقوا، چکو، ما کنتم تکسبون، جو تم کرتے تھے، جو تم نے کمایا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی اہل جہنم کی ایک حالت و کیفیت بیان کر رہا ہے۔ اہل جہنم کی حالت و کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی ہاتھ اور پاؤں یہ زنجیروں میں باندھے ہوئے ہوں گے، اور آگ جو ہے ان کے چہروں پر جو ہے آگ کی دفاع نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جب انسان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان ہاتھوں سے یا پاؤں سے اپنے چہرے کا دفاع کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو ڈال بنا کر اس سے چہرہ چھپاتا ہے، یا اپنے پیروں کو ڈال بنا کر اس سے چہرہ چھپاتا ہے، بچاتا ہے اس کو سپر بنا کر۔ لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، آخرت میں، جہنم میں یہ نہیں ہوگا۔ جہنمی لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ باندھے ہوئے ہوں گے، اور پیر بھی باندھے ہوں گے، پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ پھر اپنے آپ سے آگ نہیں بچائے گا، ان کے چہروں پہ آگ جو ہے یہ شعلے مار رہے ہوگا۔ پھر اگر ان لوگوں کو اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہوگا تو یہ لوگ اپنے چہرے کو ڈال بنا کر آگ سے اپنے آپ کو بچائے گا، چہرے کو جو ہے آگ کے سپر بنائے گا، چہرے کے ذریعے اپنے آپ کو آگ سے بچائے گا۔ کتنی سخت اور ذلت کی حالت ہے کہ کوئی جو ہے چہرے کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ ویسے تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی طرف سے کوئی خطرے کی چیز آتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے یا اپنے پاؤں کے ذریعے اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ لیکن اہل جہنم کو اللہ یہ توفیق بھی نہیں دے گا، وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہروں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اس کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افمن یتقی، کیا وہ لوگ جو بچائیں گے، جو دفاع کریں گے بوجہ، اپنے چہرے کے ذریعے، سوء العذاب، برے عذاب کا، مراد اس سے آگے
کہ اپنے چہرے سے آگ کا دفاع کریں گے، اپنے چہرے کو ڈال بنا کر آگ کا دفاع کریں گے، سپر بنا کر اپنے چہرے کو آگ کا دفاع کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی یہ اور وہ جنتی جس کا ابھی عن قریب ذکر ہوا، یہ اور وہ برابر نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو ایمان لانا چاہیے، اعمال صالحہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ایمان لایا اور اعمال صالحہ اختیار کیا تو وہ حالت ہوگا جو عن قریب گزر چکا جنتیوں کا، کہ کتنے عیش و عشرت میں ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ نہیں کیا تو پھر یہ حالت ہوگا کہ ہاتھ بھی باندھے ہوں گے، پاؤں بھی باندھے ہوں گے، اور اپنی چہرے سے جو ہے آپ کو دفع کر رہے ہوں گے۔ وکیلا، اور پھر یہ جہنمی لوگ جو بہت تنگ ہو جائیں گے، اللہ کو بہت بہت پکاریں گے اور اللہ کی طرف جو ہے چیخ و پکاریں گے۔ وکیلا، کہا جائے گا ان جہنمی للظالمین، الظالمین لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑی ظلم ہے۔ ذوقوا، چکو ما کنتم تکسبون، جو تم نے کمایا ہے، یعنی یہ جو تم کو عذاب مل رہا ہے تم نے خود کمایا ہے، تم نے یہی عمل تو کیا ہے۔ کذب الذین، تکذیب کیا ہے ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان مشرکین مکہ سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب، تو آ گیا ان لوگوں پر عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان لوگوں کو اندیشہ بھی نہیں تھا۔ جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ دریا میں غرق ہو گئے، کچھ لوگوں پر آسمان سے پتھر برس گئے، کچھ لوگوں پر جو ہے طوفان آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سے پہلے بھی قوموں نے جو ہے کیا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے رسول کی تکذیب کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے۔ تو ان پر اللہ کی طرف سے ایسی جگہ سے عذاب آئے جہاں کا ان لوگوں کو شعور بھی نہیں تھا۔ لہٰذا مشرکین مکہ کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح عام دنیا کے جو کفار ہیں، جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی احکامات نہیں مانتے، ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ظلم کرتے ہیں جو لوگ دنیا میں، کہ ایسی جگہ سے ان کی پکڑ ہوں گی جہاں سے ان کا خیال و اندیشہ بھی نہیں ہوگا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ نے ان کو چکایا الخزیہ، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں یہ لوگ رسوا ہو گئے، جیسے قوم لوط ان پر پتھر برسائے گئے، دنیا میں رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ اب تک لوگ انہوں کو برے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قوم سمود پر چیخ آ گئی۔ اسی طرح اور جو قومیں ہلاک ہو گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا اور بعد برباد کیا، دنیا میں بھی وہ رسوا ہو گئے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، عذاب آخرت یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کی سزا کا تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ عقل رکھتے، کیا کاش کہ یہ لوگ سمجھ رکھتے، کیا کاش کہ یہ لوگ تھوڑے سے جانتے بھی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کے مضمون، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختلف قسم کے عنوانات اور مضمون بیان کیے، ہر قسم کا بیان کیا، وہ اس لیے کہ تاکہ یہ لوگ ایمان لیں، نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربی، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی اس میں جو بھی باتیں ہیں سارے حق ہے، سچے ہیں، سیدھے باتیں ہیں۔ لعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ تقوی اختیار کرے، یہ انسان شاید کہ اللہ سے ڈرے۔ ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی ہے، مثلا ایک مثال، رجلا، ایک آدمی کا، فیہ شرکاء، جس میں بہت سارے شریک ہو، متشاکسون، جو ضد ہو ایک دوسرے کے، ورجلا، ایک وہ آدمی ہے، سلما للرجل، جو صرف ایک آدمی کی سپرد کیا گیا ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں مثال برابر ہے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کو یوں سمجھیے کہ وہ ناحق ہے، برا ہے، باطل ہے۔ دنیا میں پہلے غلام ہوا کرتے تھے کہ اگر ایک غلام ہے اس میں کئی لوگ شریک ہیں، یعنی اس کے مالک بہت سارے لوگ ہیں، بہت لوگ اس میں شریک ہیں۔ ایک وہ غلام ہے جس کا مالک صرف ایک ہے، تو یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کے بہت سارے شریک ہیں وہ ہمیشہ اس کشمکش میں ہوتا ہے۔ ایک شریک کہتا ہے کہ سو جاؤ، ایک شریک کہتا ہے کہ نہیں جاؤ وہ کام کرو، ایک شریک کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، ایک شریک کہتا ہے کہ نہیں جاؤ وہ کام کرو، ایک شریک کہتا ہے کہ یہ کرو، دوسرا شریک کہتا ہے کہ وہ کرو۔ ہر شریک الگ الگ حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ غلام ہمیشہ جو ہے اس چیز میں ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ میں کروں بھی تو کیا کروں، کروں بھی تو کیا کروں۔ اور ایک وہ غلام ہے جس کا صرف ایک مالک ہوتا ہے،
اور پھر جس کا ایک مالک ہو وہ ایک مالک جو حکم دے بس اسی کام کو کرنا پڑتا ہے، کوئی اور مشکل نہیں ہوتا ہے، بہت ساری باتیں نہیں ہوتی، لہٰذا یہ دونوں برابر نہیں۔ لہٰذا جس غلام کا مالک ایک ہو وہ غلام بہتر ہے، جس غلام کے مالک کئی سارے ہو وہ غلام خسارے میں۔ لہٰذا یہ مشرکین لوگ بھی ایسے بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے، کچھ مشرکین تو ایسے اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے ساتھ ساتھ باقی بتوں کی بھی عبادت کرتے، کچھ مشرکین ایسے ہیں جو مختلف قسم کی معبودوں کی عبادت کرتے۔ ایک بت سے ان لوگوں کا دل نہیں بھرتا، کبھی ایک بت کے پاس بھاگتے، کبھی دوسرے بت کے پاس بھاگتے، پھر کبھی تیسرے بت کے پاس بھاگتے، کبھی چوتھے بت کے پاس بھاگتے، ان کی دل کی تسلی نہیں ہوتے، ہمیشہ جو ہے یہ لوگ متذبذب رہتے ہیں، حیران و پریشان رہتے ہیں۔ اور جو مومن ہوتا ہے، جو صرف اللہ کا عبادت کرتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ یہی مثال ہے شرک کی باطل ہونے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ مثال بیان فرمایا۔ ضرب اللہ نے بیان فرمایا ہے مثلا ایک مثال، رجلن ایک آدمی کا، غلام کافی ہی شرکاء، جس میں بہت سارے شریک و متشاکسون، وہ آپس میں ضد بھی ہو، کیونکہ عمومی بات ہے کہ لوگ مختلف المزاج ہوتے ہیں۔ ورجلن ایک وہ غلام وہ آدمی ہے، سلما لرجل جو ایک آدمی کی سفرد کیا گیا ہو، یعنی اس کا مالک ایک ہو۔ حال یستویان مسئلہ، کیا ان دونوں کا مثال برابر ہے؟ یعنی کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں، کیونکہ جس غلام کے بہت سارے شریک ہیں وہ نقصان میں ہے، اور جس غلام کا ایک شریک ہے وہ غلام فائدے میں ہے۔ الحمدللہ۔ تو جب توحید ثابت ہو گئی، توحید کا حق ہونا ثابت ہو گیا، تو الحمدللہ کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ مسلمان مومنین الحمدللہ کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس کا ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا واحد لا شریک معبود ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان انسانوں میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، جو بے وقوف لوگ ہیں۔ انک میت، بے شک آپ مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ یہ میت اگر یا کی سکون کے ساتھ ہو تو اس شخص کو کہتے ہیں جو مرا ہوا ہو، اور میتون اگر یا کی تشدید کے ساتھ ہو تو مرنے والے کو کہتے ہیں۔ انک میتون، تم بھی مرنے والے ہو، وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اس دنیا سے آپ بھی جاؤ گے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، اور یہ جو مشرکین ہے، یہ جو کفار ہے، یہ بھی مر جائیں گے۔ تو ثم انکم یوم القیامتی، پھر قیامت کے دن، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس تختصمون، تمہارا مقدمہ پیش کر دیا جائے گا، وہاں پہ پتہ چلے گا کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ تو جو حق پر ہوگا اللہ اس کو ثواب دے گا، جو ناحق ہوگا اللہ اس کو سزا دے گا۔